کی اس بستی میں پہلی مرتبہ حاضری کا اتفاق ہے. قریبی چشتیاں میں آپ حضرات بار بار سنتے رہے ہوں گے. یہاں کے دوستوں کا اصرار تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے محض اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی پہنچا دیا اور آپ کو بھی بلوا لیا. بس یوں دامن پھیلا کے بیٹھیے کہ اللہ پاک اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. بڑی بے نیاز ذات ہے. کسی کو بخشنے پہ آئیں تو یوں فرما دے کہ جاؤ تمہارے سارے کردار غلط، تمہارے اعمال غلط، تیری زندگی تباہ، تیرے سارے معاملات روح سیاہی میں گزرے، مگر چونکہ تم نے ایک روز میرے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، جو میری مخلوق پہ کرم کرتا ہے، جہاں میں نے تجھ پہ کرم کر دیا. بے نیاز ہے. اور کبھی 500 سال کے عبادت گزار کو کھڑا کر کے یوں حکم فرما دے کہ یہ سب کچھ تم نے لوگوں کو دکھاوے کے لیے کیا تھا، اٹھا کر پھینک دو منہ دے منہ جہنم. بڑا بے نیاز بادشاہ ہے. کبھی نہیں سوچا میں نے اور آپ نے کہ اللہ پاک نے ہم پہ کتنا بڑا کرم فرمایا، مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا. اور کتنا بڑا احسان عظیم ہے اللہ پاک کا کہ خدا بند ذوالجلال نے ہم سب کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. اگر میں اور آپ ہم میں سے کوئی یہودیوں کے گھر میں پیدا ہو جاتا تو کلمہ کہاں نصیب ہوتا، سکھوں کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو کہاں ایمان کی دولت تھی، ہندو اور مشرکوں کے یہاں پیدا ہو جاتے تو کہاں پر قرآن کریم کی دولت تھی. اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہم سب کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمایا. اور دعا فرماؤ اللہ پاک مرتے وقت بھی کلمہ نصیب فرما دے. بس عجیب سی زندگی گزر رہی ہے ہم لوگوں کی. ہم نے کبھی یہ غور نہ کیا اور یہ کبھی سوچنے کی زحمت گوارا نہ کی کہ یہ اللہ کا قرآن جو آسمان سے اترا کیسے آیا، کیوں آیا، کس لیے آیا، کن کے پاس آیا. خداوند ذوالجلال نے عرش عظیم سے یہ رحمت کی بارش کس کی ذات اقدس پر برسائی. سارے جہان کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لاتے، نہ یہ زمین، نہ آسمان، نہ لوح قلم، نہ شجر حجر، دنیا کی کوئی چیز نہ ہوتی اگر محبوب دو عالم دنیا میں نہ لاتے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عجیب و غریب زندگی ہے. تشریف لانے کا نرالا انداز ہے. دنیا میں ہزاروں آدمی، لاکھوں کروڑوں آدمی پیدا ہوا. انبیاء بھی تشریف لائے، رسول بھی تشریف لائے، پیغمبر تشریف لائے، نبی تشریف لائے، پر سرکار مدینہ کا انداز عجیب و غریب ہے. وزیر اعظم اگر کسی کے دروازے پہ بھیک مانگے اس کی شایان شان اس کو بھیک ملے گی. گورنر مانگے اس کی شایان شان بھیک ملے گی. ملک کا صدر اگر اپیل کرے اس کی شان کے مطابق اس کو خیرات ملے گی، اس کو مراد ملے گی. ڈی سی کمشنر مانگے تو ان کو اپنے عہدے کے مطابق ملے گی. اور لوگوں ابراہیم خلیل اللہ ہزاروں انبیاء کرام کا جد امجد ہو کر اسماعیل ذبیح اللہ کو پاس بٹھایا، مائی ہاجرہ کو پاس بٹھا لیا، مائی سارہ کو پاس بٹھایا ہوا ہے. غلاف کعبہ پکڑ کر ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی. اور مانگنے والا جب خلیل اللہ ہو تو خدا بند عالم ہلکی شے کیوں عطا فرما دیتے. فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اے میرے پروردگار یہ بیت اللہ میں نے تعمیر کر دیا، تیرے حکم سے میں نے بنایا، جنت سے آیا ہوا گھر ہے. اب اس کو 4 چاند لگانے کے لیے، اب اس کی شان کو بلند کرنے کے لیے، اس کی عظمت کو دوبالا کرنے کے لیے میں خلیل اللہ تیرے در پہ جولی پھیلا کر بھیک مانگتا ہوں. اے میرے ابراہیم کیا مانگ رہے ہو؟ دولت مانگ رہے ہو؟ فرمایا نہیں. سونا مانگتے ہو؟ فرمایا نہیں. چاندی مانگتے ہو؟ فرمایا نہیں. دنیا
فرمایا ربنا وبعث فیہم رسول، اور میرے مالک اور زمین و آسمان کی پیدا کرنے والے، میں تیری حضور میں تیری بارگاہ میں ایک پیغمبر مانگتا ہوں، ایک رسول مانگتا ہوں۔ اے میرے خلیل، وہ کیسا رسول ہونا چاہیے؟ آپ بھی تو رسول ہے، آپ بھی تو پیغمبر ہے، یہ تیرا بیٹا بھی اسماعیل ذبیح اللہ پیغمبر ہے، تیرے اور بھی ہزاروں تیری نسل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پہلے تشریف لائیں گے اور لا رہے ہیں، اور کیا مانگ رہے ہو؟ فرمایا ہے میرے مولا آج میری دعا کا انوکھا انداز ہے، میں تو وہ پیغمبر مانگ رہا ہوں یتلو علیہم آیاتک، میں ایسا رسول تجھ سے مانگ رہا ہوں جو آیتوں کی تلاوت کیا کرے، جو لوگوں کے دلوں کو دانائی کی باتیں سکھایا کرے، حکمت کی تعلیم دیا کرے، وَيُزَكِّيهِمْ ان کے دلوں کے روگ کو صاف کر دیا کرے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، میں مانگنے والا تو دینے والا اللہ تبارک و تعالی۔ حضور فرماتے ہیں میں اپنے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کا ثمرہ انوکھے انداز میں تشریف لائے۔ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ اللہ کن کن چیزوں کی طرف آپ کو لے جاؤں؟ حضرت عبداللہ حضور کے والد ماجد بازار سے گزر رہے ہیں، ایک یہودی عورت کی نظر پڑی، وہ کہنے لگی عبداللہ مجھ سے شادی کر لو۔ حضرت عبداللہ نظریں جھکائے ہوئے گزر گئے۔ کچھ دنوں کے بعد اسی عورت کی پھر حضرت عبداللہ پر نظر پڑی تو کہنے لگی عبداللہ اس دن جو میں نے تم سے کہا تھا شادی کے لیے، شاید تم نے یہ سمجھا ہوگا کہ میں کوئی بازاری عورت ہوں، تم نے یہی خیال کیا ہوگا نا کہ ہاں۔ کہنے لگی نہیں نہیں یہ بات نہ تھی، کیا اور کیا بات تھی؟ کہتی ہے میں اپنی توریت میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان پیغمبر کی جو نشانیاں پڑھتی ہوں، ان کے ماں باپ کی جو نشانیاں پڑھتی ہوں، تیری پیشانی گواہی دے رہی تھی کہ یہ اس آخر الزمان پیغمبر کا باپ بننے والا ہے۔ میری تمنا تھی، میری آرزو تھی، میری حسرت تھی کہ مجھے اللہ پاک قبول کر لے، میں اس محبوب دو عالم کی والدہ بن جاؤں۔ اور کہنے لگی آج میں آپ سے شادی کرنے کو تیار نہیں، کیوں؟ اس لیے تیری پیشانی میں اس دن جو نور چمک رہا تھا، اس دن جو نشانی اور علامت مدر تھی، گواہی دے رہی تھی، اب وہ امانت تم کسی کے سپرد کر چکے ہو، لہذا میں اب شادی کرنے کو تیار نہیں۔ اشارہ اس طرف ہے کہ آپ سرکار مدینہ اپنی اماں کے پیٹ کے اندر شکم مادر میں قیام پذیر ہے۔ ابو طالب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا، 8 سال کی عمر شریف ہے حضور کی، تجارت کے لیے چلا، راستے میں ایک راہب کی نظر پڑی، پہچان گیا، کہنے لگا قافلے والوں آج سب کی دعوت میرے یہاں، کہ راہب نے بیچ میں کھڑے ہو کر چاروں طرف کا جائزہ لیا اور کہنے لگا وہ بچہ کدھر ہے؟ ابو طالب کہنے لگا اس کو ہم نے سامان کے پاس بٹھا دیا، ہم بڑے بڑے سب دعوت کھانے کے لیے آ گئے۔ راہب کہنے لگا قسم ہے رب کبریا کی، اصل میں دعوت تو انہی کی ہے، تم تو ان کا سب صدقہ کھانے آئے ہو، اصل دعوت تو میں نے انہی کی ہے اور ان کو چھوڑا ہے۔ تو بلوایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے بٹھا کر اپنی توریت کھولی اور ابو طالب سے پوچھا بتا تمہارا یہ کیا لگتا ہے بچہ رشتے میں؟ تو کہنے لگا ہادا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے۔ ورق پلٹ کر کہنے لگا جھوٹ بولتے ہو تم، اس کے باپ نہیں ہو سکتے، تجھے کیسے پتا؟ کہنے لگا میری توریت میں آخر الزمان پیغمبر کے باپ کا پورا حلیہ لکھا ہوا ہے، پیغمبر کا بھی حلیہ موجود ہے، یہ آخر الزمان بننے والا پیغمبر ہے، اس کا باپ کوئی اور ہے، تم ان کے والد نہیں ہو سکتے۔ کہنے لگے ابو طالب کے میں ان کا چچا ہوں۔ ورقہ پلٹ کر کہنے لگا بالکل سچ کہتے ہو، تم اس کے چچا ہو سکتے ہو۔ میں نے یہ بات آپ کو کس لیے سنائی؟ اور لوگوں، جس نبی کے والدہ والد، جس نبی کے چچے تائے، جس نبی کا اپنا حلیہ انجیل زبور توریت میں موجود ہو، دنیا میں تشریف لانے سے پہلے نقشے آ گئے ہو، آج اس نبی کی عظمت ہمارے دلوں میں کیوں نہیں؟
نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے 13 سال مکی زندگی میں گزارے، اتنے پریشان حالات میں گزارے، اتنی تکلیفوں میں گزارے، آج آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ 13 برس میں رات دن میں ایک دن بھی ایسا نہیں، ایک وقت بھی ایسا نہیں محبوب دو عالم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، ایک رات ایسی نہیں چین اور سکون کے ساتھ آپ نے آرام فرمایا ہو۔ اپنی پریشانی مسلمان جو بنتے جاتے ہیں غلاموں کی پریشانی، ارے اور تو کیا ہوگا؟ ابو لہب اپنے بت کی، اپنے بنائے ہوئے معبود کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں نے جتنی مخالفت مجھے کے لینے کی اتنی سارا مکہ نہ کر سکا۔ سرکار مدینہ فرماتے ہیں کہ اور تو اور رہے، میرے سر سے پیر تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں پہ سگے چچے کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا ہو، کوئی مقام ایسا نہیں، کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پہ ابو لہب کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا۔ اور کس طریقے کا دکھ اٹھائے، پہاڑ کے ایک درے میں تشریف فرما ہے، اکیلے ہیں، پریشان سے بیٹھے ہیں۔ ابو جہل سامنے سے آ کر کہنے لگا کیا نئی نئی باتیں یہاں بیٹھ کر سوچ رہے ہو؟ میرے آقا نے کوئی جواب نہ دیا، سامنے کھڑا ہو کر رحمت والے تاج نبوت والے سر میں پتھر سے مارا، بے سہارا سمجھ کے مارا، بے آسرا سمجھ کے مارا، بے وارث سمجھ کے مارا، اس کا وارث کوئی نہیں۔ خون کی دھار چھوٹی، فوارا لہو کا چھوٹا دور جا کے پڑا۔ ایک عورت نے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑی ہو کر آواز دی، او مکے کے ہاشمی ہو، او قریشی ہو، تم کہاں گئے؟ عبداللہ کے یتیم کو مار ڈالا۔ طائف میں پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، سر سجدے میں رکھتے ہیں تو اونٹ کا سارا اوج لا کر پشت پہ رکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس پر بھی بس نہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور دنیا آ کر کے بیت اللہ میں شرک کرتی تھی، انہوں نے معبود بنا کر کے رکھے ہوئے تھے، میرے آقا نے حرم محترم میں بیت اللہ میں خدا کے گھر میں آ کر قرآن مجید کی 2 آیات پڑھ دی، سارا مکہ اکٹھا ہو گیا اور ساروں نے آ کر کے سرکار مدینہ کا گھیرا دے لیا۔ ابو بکر فرماتے ہیں مجھے کوئی خبر نہ تھی، مجھے کوئی اطلاع نہ تھی، میں اچانک حرم محترم کی طرف بڑھتا چلا گیا، میں نے سمجھا قبائل آپس میں لڑے جھگڑے ہوں گے، آپس میں فتنہ فساد کرتے ہوں گے، لیکن جب میں قریب پہنچا، مجمع میں پہنچا، میری آنکھوں نے دیکھا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ایک ظالم نے کپڑا ڈال کر اتنے بل چڑھائے، اتنے بت چڑھائے کہ نبوت کی آنکھیں باہر آ گئی۔ شہنشاہ کائنات کا گلا گھونٹ دیا گیا۔ صدیق اکبر نے بچانے کی کوشش کی اور فرمایا لوگوں نہ مارو، خدا کا پیغمبر ہے، میں تمہارا نقصان چکا دوں گا، تمہارا کسی نے کیا بگاڑا ہے، کس جرم کی پیدائش میں مارتے ہو؟ اور لوگوں کعبہ سب کا ہے، بیت اللہ سب کا ہے، انہوں نے بھی اگر یہاں آ کر قدم رکھ دیا تو تمہیں کیا تکلیف ہوئی؟ فرماتے ہیں میرے بچاتے بچاتے ایک ظالم نے آگے بڑھ کر حضور کے گلے میں کپڑا ڈال کر اتنا زور سے جھٹکا مارا، حضور کے منہ مبارک میں جھاگ آ گئے۔ اور کلمہ پڑھنے والے مسلمان تو کہاں بیٹھا ہے؟ اس دین کی وجہ سے، اس قرآن کی وجہ سے، اس اسلام کی وجہ سے کالی کملی والے کا گلا گھونٹ دیا گیا اور جھٹکے مارے گئے، گھسیٹا گیا حضور کے گلے میں کپڑا ڈال کر۔ ابو بکر فرماتے ہیں میں نے چھڑانے کی کوشش کی، مجھے ظالموں نے اتنا مارا کہ تیسرے روز جا کے ہوش آیا۔ چھڑانے والا کوئی نہیں، بچانے والا کوئی نہیں، سارے دشمن، دولت مند ایک طرف ہے، سردار ایک طرف ہے، قبائل کے خاندان کے بڑے چودھری ایک طرف ہے، امام الانبیاء کی ذات گرامی ایک طرف ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سب کہو
فرماتی ہے کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز بھوک کی وجہ سے ابو بکر کے یہاں تشریف لے گئے. اس نیت سے, اس ارادے سے ابو بکر کے یہاں کچھ موجود ہوگا, کچھ نوش فرمائیں گے. حضور جب پہنچے ابو بکر صدیق سے فرما ابو بکر کوئی کیا حال ہے تیرا؟ حضرت ابو بکر نے عرض کیا میرے آقا آج میرا تیسرے دل کا فاتح ہے. دونوں اکٹھے ہو کر کے چلتی ہے. چلو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں چلتے ہیں, شاید ان کے یہاں کوئی چیز دستیاب ہو جائے. دونوں اکٹھے ہو کر کے پہنچے, جا کے پوچھا اے عمر فاروق تمہارا کیا حال ہے؟ کہنے لگا آج میرا 4 دن کا فاقہ ہے. تینوں اکٹھے ہو کر کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پہنچے. ان سے پوچھا بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ سیدنا علی مرتضیٰ فرمانے لگے آج میرا 5 دن کا فاقہ کر کے مشورہ کر کے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ پہنچے. پتا چلا کہ ابو ایوب انصاری مکان پہ تشریف نہیں رکھتے. صحابیوں نے کہلوا دیا اگر وہ موجود نہیں, گھر والا موجود نہیں تو گھر والی موجود ہے. کہاں میرا مقدر کے شہنشاہ کائنات تشریف لائے. میں خدمت اتاروں گی, میں خدمت کروں گی. کر کے کہنے لگی ہے میرے آقا اگر وہ گھر والا گھر پہ موجود نہیں, گھر والی میں موجود ہوں, میرا کہاں مقدر, کہاں میرا نصیبہ. سرکار مدینہ میرے گھر پہ تشریف لائے ہیں, آپ تشریف رکھے میں کچھ خاطر مدارات کروں گی. کس انداز کی مائی ہوگی, کتنے خوش نصیب مائی ہوگی جس نے امام الانبیاء کا 3 دن کا, ابو بکر عمر فاروق علی مرتضیٰ کا کئی دن کا فاقہ کھلوایا. کھجوریں بھیج دی. سرکار مدینہ خود بھی نوش فرما رہے ہیں, صحابہ کرام کو بھی اٹھا کر کے دے رہے ہیں. ابھی 2-4 دانے آپ نے نوش فرمائے تھے, تناول فرمائے تھے. فرمانے لگے وہ لوگوں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ پاک نے کتنا بڑا کرم کیا, اس اتنے بڑے کھانے کا قیامت میں حساب و کتاب دینا پڑے گا. ان کھجوروں کا خوجہ توڑ کر لے آئے, کاٹ کر لے آئے اور سامنے لا کر کے رکھ دیا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمانا شروع کر دیا. صحابہ کرام نے بھی کھانی شروع کر دی. اتنی دیر میں ابو ایوب انصاری روٹی اور سالن لے کر کے حاضر خدمت ہو گئے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی لی اور اس سے سالن رکھا اور آپ سیدھا ہو کے فرمایا ابو ایوب جلدی کر, میری فاطمہ میری ساتھ آج 5 دن کا فاقہ رکھے بیٹھی ہے. حضرت میں پہنچا آؤں گا, آپ تو تلاول فرمایا تم نہیں جانتے اصل تو ساری امت کے بارے میں میرا یہ کردار ہے اور فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا. جب تک اسے روٹی نہ پہنچ جائے میرے حالت سے گزرے گی نہیں. کتنی مصیبتیں, اور یہ اضطراری نہیں, ایسا نہیں ہے کہ سرکار مدینہ نے کبھی کچھ دیکھا ہی نہیں تھا, روز کچھ ملتا تھا. سارے کا سارا صحابہ کرام میں, مدینہ کے فقراء میں سب میں تقسیم کر دیا جاتا. المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعب ابی طالب میں صحابہ کرام کے ساتھ قید کی زندگی گزار رہی ہے. اندازہ لگاؤ مسلمانوں, مکے کے لوگ دودھ پیے, مکھن کھائے, سبزیاں ترکاریاں کھائے, اور سرکار مدینہ اور آپ کے تابع داروں کو آٹا دانا مول بھی نہیں ملتا. حضرت خدیجہ کے قریب کھڑے ہو کر کے آپ نے چہرے پہ نظر ڈالی. فرماتے ہیں جب میری نظر پڑی, آنکھوں میں آنسو دیکھے, پوچھا میری خدیجہ کیا بات ہے, 25 سال میری ساتھ گزار بیٹھی ہو, میں نے افسردہ پریشان کبھی نہیں دیکھی, آج پریشان کیوں بیٹھی ہو؟ عرض کرنے لگی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے, میں اپنے اوپر جھیل سکتی ہوں, جھیل رہی ہوں, برداشت کر رہی ہوں. یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں, یہ رقیہ, یہ ام کلثوم, یہ 5 برس کی فاطمہ, بھوک کی وجہ سے ان غریبوں کی آواز تک نکلنی بند ہو گئی. اندازہ لگا مسلمان جب اس ماں کا کلیجہ کیا پڑکا ہوگا, کس قدر تڑپا ہوگا, اس کے دل پر کیا بیتی ہوگی, جس
ماں کی سامنے اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں بھوک کی وجہ سے آواز تک نہیں نکل سکتی. سرکار مدینہ جنگل کی طرف تشریف لے گئے. صحابی نے ہدیہ پیش کر دیا. حضور واپس تشریف لائے, اپنی بچیوں کو آواز دے کر کے بلایا, قطار میں بٹھا لیا, رحمت والے ہاتھوں سے اپنی چولی میں سے جھاڑیوں کے پتے نکال کر اپنی بیٹیوں کو تقسیم فرمائے اور فرمایا میری بچیوں, اللہ پاک نے خوراک کا انتظام کر دیا ہے, تمہارے ذمہ اس کا شکر ادا کرنا واجب ہے. اور لوگوں, پیغمبر کی بیٹیوں نے جھاڑیوں کے پتے چبا چبا کر قرآن کی عظمت کو برقرار رکھا, دین اسلام کی ہر وقت ترویج کی, اس کی شاعت کے لیے ہر وقت رات دن کوشاں رہی. اب مکھن دودھ کھا کر سینکڑوں نعمتیں, ہزاروں نعمتیں کھا پی کر اللہ کو یاد کرنے کو تیار نہیں. پھر خدا ہمیں کہتا چلو اگر تم یوں کر رہے ہو تو سنو, فرمایا کلوا تمتعوا قلیلا انکم مجرمون, کھا لو پی لو مزے اڑا لو چند دنوں کے لیے, متاع قلیل, تھوڑے دنوں کا سودا ہے, ہم تمہاری زندگی کے ایک ایک سانس کا حساب و کتاب لیں گے. کیا تھوڑے دکھ اٹھائے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مصیبتیں برداشت کی. حضور ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کی بڑی صاحبزادی مکہ معظمہ میں رہ گئی. اندازہ لگا اس پیغمبر کی بیٹی کے کردار کا, اس کے حالات کا. حضور کے چلے جانے کے بعد, ہجرت فرما جانے کے بعد گلی گلی میں پوچھتی پھرتی ہے, اے محلے کی عورتوں, او مائیوں, جس کا میں نے آٹا دینا ہو وہ اپنا آٹا وصول کر لے, جس کی میں نے سوئی دینی ہو مجھ سے لے لے, جس کا میں نے دھاگا دینا ہو مجھ سے لے لے. میں اپنے ابا کے پاس مدینے میں جانا چاہتی ہوں. کل یوں کوئی نہ کہے کالی کملی والے کی بیٹی بے ایمانی کر کے چلی گئی. تمہیں کیا قدر ہو سکتی ہے دین کی؟ تمہارا کیا خرچ ہوا اس قرآن پہ, اس اسلام پہ ہمارا کیا خرچ ہوا ہے؟ ان سے جا کے پوچھو, اللہ پاک آپ سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. ارے جاؤ میدان تنعیم کی ذرات سے جا کے پوچھو, مکے کی گلیوں سے پوچھو, در و دیوار سے پوچھو, مکے کے در و دیوار اور وہاں کے ذرات سے پوچھو, پہاڑوں کی چٹانوں سے پوچھو کہ سرکار مدینہ کے غلاموں کے ساتھ یہاں کیا بنی تھی. کتنے دکھ اٹھائے صحابہ کرام. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت میں, وہ لوگوں کالی کملی والے کی عزت ہے, خاشمی خاندان کی آبرو ہے, قریش کی آبرو ہے, رات کے وقت اپنے زیور کے ساتھ ہجرت کر کے مکے سے باہر نکل آئی. مکے کے رئیس لوگ, لوفر قسم کے لوگ آ کر کے زینب کا گھیرا ڈال لیا. دیور نے کہا بھی صحیح ہو لوگوں, نہ مارو, کالی کملی والے کی آبرو ہے, نہ چھیڑو, نہ پریشان کرو, ہاشمی خاندان کی آبرو ہے, امام الانبیاء کی بیٹی ہے, سرکار مدینہ کی صاحبزادی ہے, کچھ نہ کہو. جتنا بچانے کی کوشش کی ظالم اتنا ہی بڑھتے چلے گئے. پھر آخر ایک ظالم آگے بڑھا, حضرت زینب کے شکم پہ, پیٹ پہ نیزہ مار دیا. اندازہ لگا مسلمانہ, پیغمبر کی بیٹی کے کلیجے پہ کیا بیتی ہوگی, کیا اس کے دل میں پریشانی ہوئی ہوگی. امام الانبیاء کی دشمنی میں بیٹی کو مار رہے ہیں اور نیزہ مار کر اونٹ سے نیچے گرا دیا. مورخ کہتا ہے حضرت زینب حمل سے تھی, ساکت ہو گیا اور پکڑ کر واپس مکے میں لے آئے. نبی کی بیٹی کو نہیں جانے دیں گے, نبی کی بیٹی کو ہجرت نہیں کرنے دیں گے, جان بچا کر کے نہیں جانے دیں گے. دوسرے تیسرے روز رات کے وقت میں چوروں کی طرح سے مائی زینب نکل رہی ہے. بڑی
بڑی مشکل سے مدینے پہنچی، سارے راستے میں لہو بند نہیں ہوتا، خون برابر چل رہا ہے، سوکھ کر کے کانٹا بل گئی۔ امام الانبیاء کی نظر پڑی، فرمایا تیری بیٹی کیا ہوا؟ عرض کیا میرے ابا مکے والوں نے مجھے مارا ہے، قرآن کی وجہ سے مجھے مارا، ایمان کی وجہ سے مجھے مارا، سرکار مدینہ کی بیٹی ہونے کی وجہ سے مجھے مارا۔ رو کے کہنے لگے میرے ابا میں نے بڑے واسطے دیے، ہاشمی خاندان قریش کی آبرو پہ لوگوں نے حملہ کیا، مجھے نیزے مارے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا میری بیٹی تجھے مبارک ہو، تجھے بھی اسلام اور قرآن کی وجہ سے مار کھانی پڑی، تیرا ابا روزانہ مار کھاتا تھا۔ 2 برس تک مسلسل بیمار رہی، سوکھ کر کے کانٹا بن گیا شہنشاہ دو عالم کی صاحب شادی کا۔ اندازہ لگاؤ اس باپ کے دل پہ کیا بیتی ہوگی جس کی بیٹی کو قرآن کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے یوں مارا گیا۔ بالآخر انتقال کر گئی، حضور کو اطلاع دی گئی آپ کی پیاری بچی حضرت زینب وفات پا گئی۔ حضور تشریف لائے، فرمایا عائشہ، میمونہ، اے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، فرمایا جب میری بچی کو غسل دینے سے فارغ ہو جاؤ مجھے خبر کرنا، میں کفن خود لاؤں گا، میں کفن خود لے کے آؤں گا۔ اطلاع کر دی گئی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے کر تیار کر دیا گیا۔ اندازہ لگاؤ اس وقت کیا حالات ہوں گے اور کیا منظر بنا ہوگا۔ حضور تشریف لائے اور بغل میں سے ایک پرانی سی چادر نکال کر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی زینب، میں یہ چادر تجھ پہ کفن کے لیے ڈال رہا ہوں، اور وہ اس لیے اس وقت تیرے ابا کے پاس اس کے سوا اور کچھ ہے نہیں، اس وقت تیرے ابا کے پاس اس کے سوا کچھ نہیں۔ ارے ادھر حکم ہوتا ہے کہ اگر آپ چاہیں احد پہاڑ کو سونا بنا دو، اگر آپ چاہیں اس زمین کو چاندی بنا دیا جائے، لیکن آقا دو عالم فرماتے الفقر فقری، مولا میں اس فقر پہ راضی ہوں، میں اسی میں راضی ہوں۔ سرکار مدینہ کے اہل بیت نے دکھ اٹھائے، خود آپ نے تکلیفیں اٹھائی۔ ارے کلیجہ پھٹتا ہے مسلمانوں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی حضور کی محبت ہو۔ سیدہ خدیجہ مکے کی سب سے بڑی تاجرہ، سرکار مدینہ کی سب سے پہلی گھر والی، فاطمہ کی اماں، رقیہ کی اماں، زینب کی اماں، ام کلثوم کی اماں۔ ارے ان کے بھتیجے نے جب یہ سنا کہ شاب ابی طالب میں میری پھوپھی کا آج 8 دن کا فاقہ ہے، 8 دن ہو گئے میری پھوپھی نے روٹی کا ٹکڑا نہ دیکھا، باوجود کافر ہونے کے باوجود اسلام نہ لانے کے دل میں ترس کھایا، کچھ روٹیاں لے کے چل پڑا، راستے میں وہ ظالم مل گیا۔ ابو جہل کہنے لگا کہاں چلے ہو؟ کہنے لگا ایک رشتے دار کو کھانا دینے چلا ہوں۔ ابو جہل کہتا ہے مجھے پتا چلا نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جن مسلمانوں کے پیغمبر کو کھانا دینے چلے ہو۔ اب ارے خدیجہ کا بھتیجا کہنے لگا نہیں نہیں، میری پھوپھی 8 دن سے بھوکی ہے، بڑی بیمار ہے، ان کے لیے تھوڑا سا کھانا لے کے چلاؤ۔ ابو جہل کہنے لگا یہاں جنگ ہوگی، ہم آپس میں مر جائیں گے، پر سرکار مدینہ کے کسی گھر والے کو، کسی صحابی کو روٹی کا ٹکڑا نہیں جانے دوں گا۔ مسلمان عورت ذات ہو کر 8 دن کا فاقہ، آنکھوں سے نہ دیکھا روٹی کا ٹکڑا، اور یہ ہے کون؟ مکے کی سب سے بڑی تاجرہ، رہی تھا جس نے لاکھوں کی تعداد میں سرکار مدینہ کی ذات اقدس پہ یوں بہا دیا۔ ادھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جماعت نے اپنے اپنے وقت میں کیا کمال کیا ہے۔ میں اور آپ بھی مسلمان بنے بیٹھے ہیں، بھائی اس سے بڑے ہم لوگ ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں۔ آئے کبھی سوچا تو کر کہ بھائی اس کی کیا قیمت لگتی ہے؟ ذرا جا کے ان صحابہ کرام سے پوچھو، نوجوان ہے، خوبصورت ہے، اعلیٰ درجے کی پوشاک پہنتا ہے، کپڑے پہنتا ہے،
نوجوان ہے، خوبصورت ہے، اعلیٰ درجے کی پوشاک پہنتا ہے، کپڑے پہنتا ہے، مسلمان بن گیا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قبول کر لی. پتہ چل گیا دوسرے بھائی کو میرا چھوٹا بھائی مسلمان بن گیا ہے. بازو پکڑ کر کہنے لگا میں نے سنا تو اس جادوگر کے پاس جاتا ہے. صحابی کہنے لگا جاتا ہوں نہیں، میں تو ان کی غلامی کبھی سے قبول کر چکا ہوں. اتنا کہنا تھا، فوراً آزمائش آئی، فوراً امتحان ہوا. وہ کافر کہنے لگا اپنے مسلمان بھائی کو اگر تو اپنا دین چھوڑ کر پرانے دین میں لوٹ کے آ جائے، آج کے بعد میں اپنے نام کی جائیداد تجھے دے دیتا ہوں. صحابی کہنے لگا اگر تو کلمہ پڑھ لے مسلمان بن جائے، زمانے جاہلیت کو چھوڑ دے، کفر کو ترک کر کے میرے آقا کی غلامی قبول کر لے، آج کے بعد میرے نام کی جائیداد تیری. کافر کہنے لگا اب آ جا، باز آ جا، اب بھی وقت ہے، تیرا کام بن جائے گا. اگر تو اپنے دین میں لوٹ کے آ جائے، باپ دادا کا دین اختیار کر لے، میں اپنے باغ کے نام اپنا نام جو میرا باغ ہے وہ تیرے نام کر دوں گا. صحابی کہنے لگا اور کچھ نہیں، صرف تو میرے نبی کا کلمہ پڑھے، آج کے بعد میرے نام کا باغ تیرا. سب کچھ اسلام کے لیے صحابی قربان کر رہا ہے. ہم نے ایمان کے لیے کچھ بھی قربان نہ کیا، ہر چیز کے لیے ایمان کو قربان کر دیا، ہر چیز کے لیے. اخبارات میں روزانہ پڑھتے ہو کہ ہم لوگوں نے کبھی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، قرآن پر یقین نہ کیا اور اپنی دولت کی حویث کو پورا کرنے کے لیے نہ جانے کس چیز کو نشانہ بنایا. یا تمہارے پاکستان میں سیالکوٹ ضلع میں سگے دو بھائی ایک مربے کے مالک، ایک بھائی 2 بچے چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گیا. ایک 10 سال کا بچہ چھوڑا، ایک 12 سال کا. چچا موجود ہے، بھرجائی کو کہنے لگا انہیں کپڑے پہنا دے، غسل کر دے، نہلا دھلا دے، تیار کر دے، میں ان کے نام زمین کا انتقال کروا کے لاؤں گا، تحصیلدار کے یہاں لے جاؤں گا. بیوہ اماں بڑی خوش ہے، آج میرے نور نظر، آج میرے لقب جگر، آج میرے بچے اپنے باپ کی جائیداد کے وارث بنیں گے. تیار کر کے چچا کے ساتھ بھیج دیا. راستے میں بے ایمان ہو گیا، بہت بڑی نہر آتی ہے، دونوں چاند جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کی نشانی کو، اپنے یتیم بھتیجوں کو رسی میں باندھ کر نہر میں پھینک دیا. میرے بچے 2 مربوں کے مالک بن جائیں گے. بھائی کا نام و نشان مٹا کے بڑا خوش ہو رہا ہے. خدا کی شان، بچے غوطہ زن ہو رہے تھے، اوپر نیچے آ رہے تھے، بیلدار کی نظر پڑی، اس نے دوپٹہ پھینک دیا، ایک بچے نے پکڑ لیا، باہر نکل آئے. حیران تھے لوگ کہ یہ عجیب و غریب صورت، یہ اتنے حسین و جمیل بچے ایک رسی میں بندھے ہوئے ہیں، تمہیں نہر میں ڈالا کس نے، تم کیسے گر گئے؟ یہ 3 بچے رو کے کہنے لگے سدا چچا ہمارا دھکا دے کے چلا گیا. اور ہم نے کیا سیکھا یہاں آ کر؟ کسی کی جائیداد پہ حملہ، کسی کی آبرو پہ حملہ، کسی کی عزت پہ حملہ. ارے مسلمان تو سرکار مدینہ کے غلام کبھی ایسے تھے، یہودی لوگ مسلمانوں کے جانی دشمن، ایمانی دشمن، قرآنی دشمن، اسلامی دشمن. لیکن جب وہ 2 سال کے لیے تجارت کے لیے جاتے تھے، اپنی جوان بیٹیاں، اپنی جوان بہنیں مسلمانوں کے گھروں میں امانت کے طور پر چھوڑ جاتے تھے. انہیں کتنا یقین تھا کہ کالی کملی والے کا غلام میری بیٹی کی طرف کبھی بھی غیر نظر اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا. اور آج ہم مسلمان ہیں، ہماری کیفیت دیکھو کیا بنی ہوئی ہے. یوں آبرو ہماری دنیا ہی میں لٹ رہی ہے، آخرت میں جانے خدا کیا حال بنائے گا ہمارا. فرمایا یومئذ تحدث اخبارها، قیامت کے دن زمین اٹھ کر آئے گی،
ٹکڑے اٹھ کر آئیں گے. کہیں بیٹھک کی زمین آئے گی, کہیں دیرے کی زمین آئے گی, کہیں رن کھیتی کی زمین اٹھ کر آئے گی اور گواہی دے گی لاہی اس نے فلاں عورت نے فلاں مرد نے مجھ پہ بدماشی کی تھی. پرانے لوگوں یوم تو حدث اخبارہا, زمین بول بول کر خبریں دے گی, گواہی دے گی. الہی مجھ پہ چوری کی تھی, مجھ پہ بیٹھ کے جوا کھیلا تھا, مجھ پہ شراب پی تھی, اور کسی کی گواہی یوں دے گی الہی مجھ پہ پچھلی رات کو اٹھ کر سجدہ کیا, اتنی دعا مانگی, اتنا رویا, مجھے رو رو کر کے گیلا کر دیا. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, وہ لوگ کتنے کامیاب ہیں جن کی راتیں بیت جاتی ہے سجدوں میں اور قیام. کسی کی گواہی دے گی زمین مجھ پہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا, کسی کی گواہی دے گی مجھ پہ بیٹھ کے رو رو کر اپنی مغفرت کی دعائیں کیا کرتا تھا. کیا جواب ملے گا؟ اور اس کے علاوہ اور دیکھو لوگوں, قرآن کریم ہے, یہ کسی فرقے کا مسئلہ نہیں, کسی آدمی کا مسئلہ نہیں, کسی جماعت کا مسئلہ نہیں. فرمایا وَاضْرِبُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا, اللہ کی عدالت میں میدان حشر میں صفیں بنی کھڑی ہے لوگوں کی, زانی خود بخود زانیوں کی صف میں کھڑا ہو جائے گا. اس دن عیب کھل جائیں گے, بھتیجے بھی, بھانجے بھی, بیٹے بھی, بیٹیاں بھی, نواسے بھی, تمام رشتے دار دیکھیں گے. ہم تو بڑا شریف آدمی سمجھتے تھے, او میرے ابا, او میرے دادا, او میرے پردادا, او میری امی, اے میری خالہ, اے میری پھوپھی, ہم تو نیک سمجھتے رہے. آج زانیوں کی, بدماشوں کی صف میں کیوں کھڑے ہو؟ آواز آئے گی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اور مجرموں الگ ہو جاؤ میرے نیک بندوں سے. لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ, نیک و بد میں امتیاز کر دیا جائے گا. نمازیوں کی صفیں الگ ہے, شرابیوں کی الگ ہے, ڈاکوؤں کی الگ ہے, قاتلوں کی الگ ہے. کون اس وقت کسی کے کام آئے؟ اور خود کہیں گے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ. اپنا نام اعمال جب ہر شخص ہاتھ میں لے کر کھڑا ہوگا, قرآن کریم میں موجود ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر آدمی کی گناہگار, فاسق و فاجر, بدکار جو توبہ کیے بغیر مر گیا, اس کی چھاتی کو چیر کر اس میں سے ہاتھ گزار کے یوں پیچھے سے کھبے ہاتھ میں نام اعمال پکڑایا جائے گا. پہچان ہو گئی, نیک آدمیوں کا اعمال نامہ سجے ہاتھ میں اور برے آدمیوں کا اعمال نامہ کھبے ہاتھ میں. اور حالت یہ کہ سینہ چیرا ہوا ہے. کیوں؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا. اور حکم ہوگا اقرا کتاب, پڑھ اپنی کتاب, ساری زندگی کی تیری کرتوت اس میں موجود ہے. ساری عمر کے دفتر کھلے ہوئے رکھے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے جیسا کہ اپنی زبان سے لکھے ہوئے لفظوں کو پڑھے گا, ساری زندگی کے ریکارڈ کو پڑھے گا, ایک فلم ایسی بھی آنکھوں کے سامنے چلے گی کہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گا میں کسی کو قتل کر رہا ہوں, خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گا میں زنا کر رہا ہوں, خود اپنی آنکھ سے دیکھے گا میں شراب پی رہا ہوں, خود اپنی آنکھ سے دیکھے گا میں جوا کھیل رہا ہوں. گویا کہ دو رپورٹیں تیری تیار ہو رہی ہیں, ایک تیری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی جیسا بھی یہ ٹیپ بڑھ رہی ہے, اور ایک وہ مستقل فلم تو اگر یوں ہاتھ کرتا ہے وہ بھی اللہ کے یہاں تیار ہے. اگر تیرے ہاتھ میں قرآن ہے تلاوت کے لیے وہ بھی ہاتھ آنکھوں سے دیکھے گا, اور اگر تیرے ہاتھ میں کسی کی بیٹی کا ہاتھ ہے تو وہ بھی آنکھوں سے دیکھے گا. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدی محمدا
مجھے قسم ہے اس ذات اقدس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو کسی کی بیٹی کی آبرو تباہ کرے گا، جب تک اس کی بیٹی کی آبرو پہ ڈاکہ نہ پڑ جائے اس کی موت نہ آئے گی۔ یہ ضروری نہیں کہ ہمیں پتہ لگے، فرمایا جو کسی کی بہن کی آبرو خراب کرے گا جب تک اس کی بہن کی آبرو برباد نہ ہو جائے موت نہیں آئے گی۔ جو کسی کی گھر والی کی آبرو پہ ڈاکہ ڈالے گا جب تک اس کی گھر والی کی عزت پہ ڈاکہ نہ پڑ جائے، میرے آقا نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب تک کسی کا ڈاکہ نہ پڑ جائے موت نہ آئے گی۔ آج تمہیں یقین نہیں نبی کے فرمان پہ؟ ہاں جتنا یقین مکے کے کافر کو تھا، اگر اتنا بھی یقین ہو جائے پھر بھی کام چلتا ہے۔ کلمہ ہم پڑھتے ہیں، عاشق ہم بنتے ہیں، سرکار مدینہ کے امتی ہم بنتے ہیں، لیکن اللہ اللہ کون نوجوان ہے ہم میں سے جو سرکار مدینہ کی صورت سے پیار کرتا ہو اور اس کے دل میں یہ جذبات ہو، میدان حشر میں جب میں اپنے آقا کے حضور میں جاؤں گا کہیں مجھے میرے آقا دھتکار نہ دے۔ اور مسلمان کبھی تو سوچا ہوتا امتی سرکار مدینہ کا شکل یہودیوں کی، امتی کالے کملے والے کا لباس عیسائیوں کے، کلمہ سرکار مدینہ کا پڑھتا ہے، عقیدے ہندوؤں والے لیے پھرتا ہے، کیوں کر گزارا؟ رہا مسئلہ یہ، میں اور آپ یہ جو کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے عمل کی اور ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کچھ کارنامے کرنے کی، وہ تو صحیح ہے۔ ارے اگر آج سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی دعا کا صدقہ نہ ہوتا، خدا کی قسم ہم سور بن گئے ہوتے، ہم کتے بن گئے ہوتے۔ ہاں پہلی امتوں کے لوگوں نے ادھر گناہ کیا نہیں، ادھر شکل تبدیل ہوئی نہیں۔ قرآن گواہ ہے، شام کو سوئے آدمی وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ شام کو سوئے آدمی تھے، صبح اٹھے مرد بھی عورتیں بھی سارے بندر بن گئے۔ سرکار مدینہ نے رو رو کے دعائیں مانگی، رو رو کے دعائیں مانگی، میرے اللہ میرا نام لیوا ہو، شکل گدڑ کی بنے میں کیسے گوارا کروں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا بیٹی فاطمہ پانی لے آؤ، سمجھی میرے ابا پانی پیئیں گے، پانی لا کر کے پیش کر دیا۔ حالت یہ بنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک جھکا دیا اور فرمانے لگے بیٹی اس میرے سر کو دھو ڈالو، کسی نے میرے سر پہ گندگی پھینک دی۔ کون ایسا ظالم تھا، کون ایسا شقی القلب تھا جس نے اتنی بڑی حرکت کی؟ ارے وہ چہرہ، وہ شکل جس کی قرآن کریم میں خود خالق کائنات نے قسمیں کھائی ہو، اس چہرے پہ گند پھینکنے والے لوگ ہیں کون؟ اور پھر آپ تو کسی کو گالی نہیں دیتے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، کسی کو پریشان کبھی نہیں کیا، کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، ایسا کیوں کرتے ہیں لوگ؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے بیٹی بات اصل میں یہ ہے کہ تیرا ابا لوگوں کو خدا کا قرآن سناتا ہے۔ سرکار بازار میں پھر تشریف لے گئے، قرآن مجید کی تلاوت شروع فرما دی۔ کتنے سنگ دل سے وہ لوگ، زبان مصطفیٰ ہو، کلام خدا ہو، پتھر پگھل جائے وہ نہ پگھلے۔ بلاخر چاروں طرف سے پتھروں کی بارش شروع ہوئی، ہڈیاں لگنے لگی، روڑا پتھر برسنے لگا، آپ کا جسم اقدس خون میں لت پت ہو گیا۔ ایک عورت نے کوٹھے پہ چڑھ کر آواز دی، اے زینب تم کہاں گئی؟ تمہارے ابا کو لوگوں نے لو لہان کر دیا۔ دوڑی ہوئی آتی ہے، پانی کا پیالہ لاتی ہے، اپنے ابا کو لپٹ گئی تو بیٹی کے کپڑے کے خون میں تربتر ہو۔ کیا دکھ نہیں اٹھایا؟ 13 سال تک سرکار مدینہ کے ایک ایک غلام کو وہ سزا دی کہ آج اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ دور ہے سب کو رضی اللہ تعالیٰ دورے پہ تشریف لے آئے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے گورنر ہیں،
تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ ابو موسیٰ مجھے گورنر ہاؤس دکھلاؤ. تو فرمانے لگے کیا کرو گے دیکھ کر؟ تو شک میں اضافہ ہوا کہ اس نے کچھ نہ کچھ سودا ضرور بنا رکھا ہے, دکھانا نہیں چاہتا. فرمایا میں ضرور دیکھوں گا. کہا چلو آؤ. پھر ایک جھونپڑے میں لے گئے اور بعد جو کائنات تھی وہ یہ تھی, ایک مسلح, ایک لوٹا, ایک پیالہ, بس گورنر صاحب کی کائنات ختم. فاروق اعظم نے پوچھا اللہ کے بندے یہ تو جھونپڑا ہے, مجھے گورنر ہاؤس دکھا. کہنے لگا یہی ہے. اس نے کہا کھانے پینے کے برتن بھی نہیں. فرمانے لگے 8 دن کی روٹیاں ایک عورت سے کچی پکوا لیتا ہوں مزدوری دے کر. صبح جاتا ہوا کام سے پانی میں بھگو کے چلا جاتا ہوں, دوپہر کو آتا ہوں نمک چھڑک کے کھا لیتا ہوں. یہی ہنڈیا, یہی پیالہ, یہی چمچا, یہی چمچی, یہی ڈونگا, سب کچھ یہی ہے. یہ لوٹا وضو کرتا ہوں, پانی بھی پیتا ہوں. میں نے کائنات اس لیے زیادہ نہیں بنائی کہ اس وقت میں کیا جواب دے سکوں گا. باہو علی ربک صفا. الہی یہ چھوٹے گناہ, یہ بڑے گناہ, یہ جتنے ظلم میں نے کیے, میری تو حکومت تھی. اخبار نویسوں کو میں نے پکڑ لیا تھا, پریس میں نے ضبط کر دیے تھے, ریڈیو میرا کام کرتا تھا, ٹیلی ویژن میرے گھر کے چولہے کے برابر کام کرتا تھا. الہی یہ لکھنے والا اس وقت تھا کون, یہ کہاں چھپا رہا, یہ ساری زندگی کا ریکارڈ لکھا ہوا یہاں تک کیسے پہنچا. میں نے تو کسی کو چھوڑا ہی نہیں. ملک میں قابو آیا تو ملک میں آیا, ورنہ جلائی قید میں پھینک کر اس کا رگڑا نکال دیا. یہ کون ہے؟ اللہ کی طرف سے آواز آئے گی وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. یہ نہ پوچھ کہ یہ لکھا کس نے, بس تو یہ بتا دے ہے تیری کرتوت کہ نہیں, یہ تیری کرنی ہے کہ نہیں. لگا ہے تو کرنی, پر یہ لکھی کس نے. اچھا تو یہ سمجھتا کہ ہم تجھے پیدا کر کے کچھ قابل ہو گئے تھے. میں نے اقتدار دیا تھا, میں نے حکومت دی تھی. بجائے اسلام سے نفاذ سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو 1,29,000 صحابہ کرام کی جماعت نے جس کو کانٹوں پہ لیٹ کر, انگاروں پہ لیٹ کر, اپنے بچوں کے چمڑے اتروا کر, اپنا سب کچھ قربان کر کے جس دین کو اس دنیا میں اجاگر کیا تھا, تم نے اس کو مٹایا. صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ پروانہ غلام صحابی ہے. فجر کی نماز کے بعد, عصر کی نماز کے بعد فوراً نکل جاتا ہے, بیٹھ کے سبحان اللہ الحمدللہ کی تسبیح نہیں پڑھتا. ہر صحابی سوچتا ہے اسے کیا کام پڑ گیا, یہ اتنا جلدی کیوں نکل جاتا ہے. ایک روز خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی, اشارہ کر کے بلا لیا, ادھر آ. حضور کی خدمت میں جا بیٹھا. اور صحابہ کرام کی کیا بات کہوں, تجھے تیرے رشتے دار بلائیں گے, دوست بلائیں گے, عزیز بلائیں گے, ان کا مقدر کتنا. کالی کملی والے خود اپنے پاس بلا رہے ہیں. پاس بلا کر فرمایا تو جلدی سے کیوں نکل جاتا ہے. صحابی گردن جھکا بیٹھا. فرمایا چھپانا, غم گساری کروں گا, میں تیرا نبی ہوں. صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عرض کرنے لگا غریب ہوں, نادار ہوں, کپڑا نہیں, یہ جو تہمت باندھے بیٹھا ہوں میری بیوی کا دوپٹہ ہے, اس کی نماز کو تاخیر ہوتی ہے, میں جلدی سے نماز کے لیے نکل آتا ہوں, اس لیے جلدی جاتا ہوں کہ وہ نماز پڑھ لے. سرکار مدینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا جلدی جا, پہلے تو گھر والی گھر میں بیٹھی ملا کرتی تھی, آج چوکٹ پکڑ کر جھانک رہی ہے. اللہ والے اپنی نماز ادا کر لی, میرا کیوں فکر نہ کیا. صحابی نے کچھ نہ بتایا, ننگا ہو بیٹھا. بیوی نے سر پہ کپڑا لے کر نماز ادا کی. تیسرے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ غلہ کچھ کپڑا صحابی کے یہاں پہنچا دیا. صحابیہ کہنے لگی کیا مدینے کے ہر مسلمان کے گھر میں اتنا کپڑا غلہ پہنچا ہے. صحابی کہنے لگا نہیں تو. پھر کہنے لگی ہماری کیا خصوصیت ہے, ہمارے یہاں کیوں آیا. صحابی نے مجبوراً بتا دیا, پرسوں جو تم مجھ پہ برتی تھی مجھے تاخیر اس وجہ سے ہوئی, سرکار نے پوچھ لیا, میں نے بتا دیا. کچھ نہ ہوئی, اب ہمارے گھر میں ڈھیر کے ڈھیر آیا کریں گے. حضور کو پتہ لگ گیا ہے. علماء کرام لکھتے ہیں بے ہوش ہو گئی, زمین پہ گر پڑی اور تڑپنے لگی اور کہتی تھی قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. کاش میں مر گئی ہوتی, میرا دنیا میں نام و نشان نہ ہوتا, مجھے کوئی جانتا پہچانتا نہ ہوتا. اے میری غربت, اے میرے دکھوں, مجھ سے گزر کر تم میرے آقا تک پہنچے, انہیں بھی تکلیف ہوئی. ایسی حالت میں صحابہ
کرام نے دین سے وفاداری کی. ارے ہم بھی انہیں کے غلام ہیں. اللہ تعالیٰ نے انکار فرما دیا ہم تیری لڑکیوں سے شادیاں بھی نہیں کرتے. اس کے بعد کہا چلو یہ نہیں مانیں گے بڑے گرما گرم مسلمان ہیں ان کو میدان میں لے چلو. صحابہ کو وہاں لے جایا گیا اور ایک گرما گرم دیگ پکنی رکھ دی کھولنے لگی. ایک مسلمان صحابی کو پکڑ کر پکتی ہوئی دیگ میں ڈال دیا. ابن حذافہ کہتے ہیں صحابی کی کھال جل گئی ہڈیاں جل کر کے راکھ ہو گئی پر جب تک دم میں دم رہا دیگ میں سے برابر کرنے کی آواز آتی رہی. اور جو دو باہر مسلمان بچے وہ گھبرائے نہیں. ہائے 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 اب ہمارا نمبر بھی آئے گا اب ہم بھی مر جائیں گے. ابن حذافہ فرماتے ہیں ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے. جو شہادت میدان جہاد میں نہ ملی اللہ نے اس کا انتظام یہاں پہ کر دیا ہے. اب ایک دوسرے کی طرف مت دیکھنا انشاءاللہ حوض کوثر سے کل ملاقات ہوگی. صحابہ کرام نے اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلام کے لیے کوئی ایک دن قربانی نہیں دی. حضرت جابر فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کو سنانے لگے. فرما رہے تھے ایک جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے ایک جنگ میں مسلسل 2 مہینے تک صبح شام رات کی 24 گھنٹے کے اندر جہاد بھی کرنا جنگ بھی لڑنا اللہ اللہ بھی کرنی اور ریشن صرف ایک کھجور کا دانہ ملا کرتا تھا. 24 گھنٹے میں ایک کھجور کا دانہ. شاگرد نے رو کے پوچھ لیا حضرت گزارا کیسے کرتے تھے. فرمانے لگے ارے اس ایک کھجور کے دانے کی بھی تب قدر ہوئی جب وہ بھی نہ ملی. پھر ہرے پتے چبا چبا کر کے ہم نے گزارا کیا. اس کے بعد جب موسم خزاں آ گئی ہرے پتے بھی نہ ملے خشک پتے پانی میں بھگو بھگو کر کے چبائے اور اللہ کے دین کو باقی رکھا. آج ہم مسلمان کیوں اپنے آپ کو پریشان کریں کہ خدائی نظام اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح میں پیچھے رہ جائے گا. ہم تو ان بزرگوں کے غلام ہیں کہ وہاں قلت و کثرت کا مسئلہ ہی نہیں تھا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سفر قید رحمۃ اللہ علیہ راجستھان کے ٹبے پہ آ کر بیٹھے تو اکیلے تھے. جب جنازہ اٹھا تو 90 لاکھ کافر مسلمان بن کے کلمہ پڑھ رہا. ہم تو ان کے غلام ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جنازہ اٹھا تو 20,000 یہودی جنازے کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. جو حشر قیامت میں بڑے سے بڑے ظالم کا ہوگا وہی اس کے ساتھی کا بھی ہوگا. کیا والو میں تو تمہیں یہ کہنے آیا ہوں حمر نہ بنو عبید اللہ بن زیاد نہ بنو بلکہ حضرت حر بنو. جنگ گرم تھی تلواریں چل رہی تھی جو سر جھکائے ہوئے کچھ سوچ رہے تھے گھوڑے سے سوار تھے. کسی نے پوچھا حر کیا سوچ رہے ہو. فرمانے لگے جنت اور دوزخ کا انتخاب کر رہا ہوں. ایک کا انتخاب کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کر لیا کہ ہاں کر لیا. بس پھیل لگائی اور حسینی لشکر میں آئے اور کچھ دیر کے بعد شہید ہو گئے. یہ کوئی بات نہیں. حکومت اس کی بھی بڑی اونچی تھی ایک نہ مانی. فاطمہ الزہرا کا لگتے جگر گوشہ رسول حضرت بطول کا فرزند ارجمن میدان کربلا میں کھڑا ہو کر خطبہ دیتا ہے. او لوگوں کیا اس زمین پہ آسمان کے نیچے میرے سوا کسی نبی کا کوئی نواسا موجود ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں. کیا تم نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے دیکھا؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کبھی نماز ترک کی؟ لوگوں نے کہا نہیں. کبھی کسی پہ ظلم تو نہیں کیا؟ کہنے لگے نہیں. پھر کیا وجہ ہے؟ میرے باپ نے تم پہ ظلم نہیں کیا, میری اماں نے تمہارا چرایا کچھ نہیں, اور میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والوں تم میرے نانا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ میرے خون کے پیاسے کیوں بن گئے؟ انہوں نے صاف کہا کہ تیرے خون میں ہاتھ رنگنے کے بعد ہمیں دولت ملتی ہے, ہمیں حکومت ملتی ہے, اس لیے ورنہ جانتے ہم بہت کچھ ہے کہ تم ہو کون, ہمیں کتنا بھی پتا ہے. میرا ایمان ہے حسینی خطبہ اگر پہاڑوں کو دیا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا, لیکن وہ دولت کے اندھے, وہ اقتدار کے نشے میں جو چور چور تھے, خدا کی قسم فاطمہ الزہرا کے لفظ جگر سے نکلے ہوئے الفاظ کو کوئی وزن نہ کیا, اور آگے بڑھ کر جو ظلم نہ کرنا تھا وہ کیا. علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے, مورخین نے, مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم لکھتے ہیں کہ جس وقت دربار عالیہ میں تعداد کی خواتین کو لایا گیا تو حسین کی بہن کے بارے میں ایک کالا سردار چارے لگا کہ اسے میں لوں گا. حضرت زینب نے اللہ سے پکار کی, مولا جو ہوا سارا خاندان لے لیا, ہم نے دے دیا, اب آبرو تو بچا. فاطمہ کی آبرو ہے, تیرے نبی کی
پاک نے حفاظت کے انتظامات فرمائے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم. وہ لوگ جنہوں نے ایمان کی دولت اپنا لی, جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں, اور جو امید رکھتے ہیں میری قریبی انہی لوگوں کے لیے ہے. کیا تھوڑی مار کھائی ہے نظر قربان جاؤں تمام صحابہ کرام کے جوتوں سے اڑی ہوئی خاک سے. خدا بندے ذوالجلال نے ان حضرات کو اس قدر نوازا, قرآن مجید میں جا بجائے ان حضرات کی تعریف. اس لیے نہیں کہ وہ خوبصورت بہت تھے, اس لیے نہیں کہ وہ کوٹھے بنگلوں میں رہتے تھے, بلکہ اس لیے کہ انہوں نے اسلام کی وجہ سے مصیبتیں جھیلی. کس درجے کے مسلمان تھے یہ لوگ؟ ایک صحابی نے زمین خریدی, صحابی سے زمین خریدی. اس نے مکان بنانے کے لیے بنیاد کھدوائی تو نیچے سے سونے کا بھرا ہوا مٹکا نکلا. وہ سچے غلام تھے, نبی کے پروانے تھے, قرآن مجید کے ایک ایک لفظ پر ان لوگوں کا یقین و ایمان تھا. سونے کا مٹکا دیکھتے ہی اٹھا کے چل دیے کہ جس سے زمین خریدی میں نے تو زمین کے پیسے دیے ہیں, سونے کے تو نہیں دیے. یہ ہمارا زمانہ ہوتا نا, ہم تو مستری مزدوروں کو بھی بتا دیتے جاؤ جاؤ دیوار نہیں آتا کام کریں گے, میں کوئی لاہور کام پہ جا فکر کرے تو. لیکن وہ صحابی ہے, سر پہ مٹکا اٹھایا سونے کا بڑا ہوا, جا کے اس صحابی کو کہنے لگا اللہ والے میں نے زمین خریدی ہے, زمین کے پیسے دیے ہیں, اس لیے سونے کے نہیں دیے. یہ سونے کا بھرا ہوا مٹکا اسی زمین میں سے ملا, یہ تیرا ہے میرا نہیں. آگے وہ بھی کوئی گھٹیا درجے کا مسلمان تو نہیں تھا. وہ کہنے لگا میرے باپ نے مجھے نہیں بتایا, میرے دادا نے مجھے نہیں بتایا, میں نے دفن نہیں کیا, اس لیے میرا نہیں تیرا ہے. صحابہ آپس میں لڑ رہے ہیں. وہ کہتا ہے سونے کا بھرا ہوا مٹکا نہیں تیرا ہے, دوسرا بیچنے والا کہتا ہے میرا نہیں تیرا ہے. صحابہ لڑ رہے ہیں آپس میں. بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ صحابہ آپس میں لڑا کرتے تھے. ارے ان کی لڑائی یہ ہے کہ میری نہیں چیز تیری ہے, اور ہماری لڑائی یہ ہے کہ تیری نہیں میری ہے. یہ فرق ہے صحابہ کرام میں اور ہم میں. اب صحابہ لڑتے ہوئے مدینے پاک پہنچے, جج کے یہاں مقدمہ دائر کر دیا کہ سونے کا بھرا ہوا مٹکا ہے اور اس پہ جھگڑا ہے, دونوں کو بلوانا نہیں ہے. ہم نے کہا نہیں. اگر کوئی پیپلز پارٹی کا جج ہوتا تو یہ کہتا ہے جب تھوڑا دو یہاں نہیں تو ساری کوٹھی چپڑا دو. وہ مدینے کا جج ہے, وہ میرے آقا کا غلام ہے, وہ آنکھ رکھتا ہے جس نے لاکھوں مرتبہ سرکار مدینہ کا دیدار کیا ہے. میرا تیرا بھی نہیں, انہوں نے کہا نہیں. تیرا بھی نہیں کہ نہیں. پھر ان کی کیا بات کرتا ہوں, حالات ایسے ہیں. میرے جیسا ہوتا تو میں ہی کہہ دیتا اگلا سے مدرسے کی رسید کٹا ہے. سونے کا بھرا ہوا مٹکا ہے, مذاق نہیں. مدینے کا جج بیٹھا ہے, فیصلہ کرتا ہے بتاؤ تمہارے پاس اولاد کیا ہے. ایک صحابی بیچنے والا کہنے لگا لڑکی ہے, جس نے زمین خریدی تھی وہ کہنے لگا لڑکا ہے. مدینے کا جج کہنے لگا نہ تجھے دو نہ اسے دو, نہ تم لیتے ہو, جاؤ اس کی لڑکی تیرا لڑکا, اس دونوں لڑکے لڑکی کی شادی کر دو, اور یہ سونے کا بھرا ہوا مٹکا اس جوڑے کے حوالے کر دو. کیا شاندار فیصلہ ہے میرے آقا کے غلام کا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ چشتیہ منڈی اور باول نگر میں یہی فیصلے ہوں. یہ نہیں کہ ذرا سا کسی کو کوئی غصے ہوا اس نے جا کر کے فوراً کہہ دیا ہے سچو صاحب کو, اور فلانے بلڈنگ تو فوراً پڑھو گی, چل بھائی. ادھر قتل کر کے عدالت تھانے میں گئے, ادھر گھنٹی کھڑکی کون صاحب نے میں جی بنڈا سچو صاحب اور ساڈا بندہ کچھ نہیں آخنا, وہ بادشاہ مار صاحب ساڈے پھر وقت دے ابھی کورسی میں آیا ہوا بلا, اور قتل ملک میں کیوں نہ ہو. گاجر بولے کی طرح 5-6 سال میں آدمی کٹا ہے. کس کے دل میں ہے یہ کون پوچھے گا. فرمایا ان بطش ربک لشدید, جب میں پکڑوں گا تمہیں پتا چلے گا کہ تم کیسے کیسے ظلم کیا کرتے تھے. فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون واملی
کے خلاف نوجوانوں کے ذہن بگاڑے، عادتیں بگاڑی، وہ پریشان کیا کہ یہ مولوی آئے 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 مولوی تو اتنا برا ہے. ہمارے ملتان کے ایک وزیر نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میں ان مولویوں کے پیٹ پھوڑ کر حلوہ نکالوں گا. تو اگلے دن میں نے کہا پھوڑنے کی کیا ضرورت ہے، صبح آ جانا انشاءاللہ یوں نکلایا دے دیں گے، پھوڑ کر حلوہ نکالیں. بھلا تم نے کبھی کھلایا ہے؟ ارے تمہارے دروازوں پہ فقیر آتا ہے، کوئی آٹا لے گیا، کوئی روٹی کا ٹکڑا لے گیا، کوئی کپڑا لے گیا، کوئی پیسہ ٹکا لے گیا. یہ جتنے بڑے بڑے ہیں نا، ادھر کوئی فقیر آ کر چلا گیا کتنے چلنا ہے جسے میں پتا نہیں ہے فلانے ماں صاحب کو چلے فقیر کو ڈکے اور کنجری کو کچھ آم دے دے، تھی دیر کر کے آئی ہو. ان کے یہاں ایسی روٹی نہیں، کوئی فقیر کھا کر دعا دے اللہ تیرا بنا.